آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بات کریں گے، معاشی بے چینی۔ یہ ایک ایسا خوف ہے جو آج کل ہر کسی کو کسی نہ کسی شکل میں پریشان کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جدید پریشانی کا سامنا کرنے کے لیے ایک لازوال روحانی فریم ورک کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر اچانک آپ کی آمدنی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، چاہے وہ نوکری ہو یا کاروبار، وہ ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ وہ بنیادی سوال اور وہ گہرا خوف ہے جس کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ دیکھیں، آج کل کا جو دور ہے، اس میں ٹیکنالوجی اور معیشت کی تیز رفتار تبدیلیوں کی وجہ سے جاب سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ لیکن اپنی روزی روٹی کی فکر کا یہ جو احساس ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک بہت گہری اور ہمیشہ سے چلی آ رہی انسانی کیفیت ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ فریم ورک کسی خاص معاشی نظام یا ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس بنیادی بے چینی کی جڑ تک پہنچتا ہے، اس سوچ کو چیلنج کرتا ہے جو کسی بھی دور میں انسان کو اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان کرتی ہے۔ تو اس پورے فریم ورک کو سمجھنے کے لیے پہلا بنیادی لفظ ہے رزق۔ اب رزق کا مطلب صرف پیسے یا تنخواہ نہیں ہے، یہ ایک بہت وسیع اصطلاح ہے جس میں ہماری زندگی کی تمام ضروریات شامل ہیں: کھانا، پینا، گھر، صحت، غرض، سب کچھ۔ اچھا، تو جب ہم نے رزق کے اس وسیع تصور کو سمجھ لیا تو اب ہم آتے ہیں اس بنیادی اصول کی طرف جو ہماری سوچ کا مرکز نوکری سے ہٹا کر رزق کے اصل سرچشمے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ ایک بالکل انقلابی نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ رزق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم خود سے پیدا کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ضمانت ہر مخلوق کے لیے خالق کی طرف سے پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور اہم نقطہ ہے الرزاق، یعنی سب سے بڑا فراہم کنندہ۔ جب رزق کا ذریعہ کسی کمپنی یا باس کے بجائے حتمی فراہم کنندہ کو سمجھا جاتا ہے تو پوری سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ نوکری پھر صرف ایک ذریعہ رہ جاتی ہے، اصل سرچشمہ نہیں۔ یہ آیت تو اس بات کو اور بھی واضح کر دیتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کتنی ہی مخلوقات ہیں جو نہ تو اپنا کل کے لیے کچھ بچا سکتی ہیں، نہ ہی کوئی سٹور کر سکتی ہیں، پھر بھی انہیں رزق ملتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کی ضمانت ہماری کوششوں سے الگ ایک حقیقت ہے۔ لیکن رزق کی ضمانت کے باوجود ایک خوف ہے جو ہم سب کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، اور وہ ہے غربت کا خوف۔ تو اب ہم براہ راست اس سے نمٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فریم ورک اسے ایک بیرونی وسوسے کے طور پر کیسے پیش کرتا ہے۔ یہاں دوسرا اہم تصور فکر ہے۔ اب یہاں فکر کا مطلب صرف غریب ہونا نہیں، بلکہ غربت کا وہ شدید خوف ہے جو انسان کو بے بس کر دیتا ہے اور اکثر غلط فیصلوں پر مجبور کرتا ہے۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر جو موازنہ ہے اس کو دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف غربت کا خوف ہے اور دوسری طرف فضل یعنی فراوانی کا وعدہ۔ یہ دو بالکل مخالف پیغامات ہیں جو دو مختلف ذرائع سے آتے ہیں۔ تو اس موازنے سے سب سے اہم بات کیا نکل کر آتی ہے؟ یہ کہ غربت کا خوف صرف ایک احساس نہیں، بلکہ ایک ایسا خیال ہے، ایک ایسا وسوسہ ہے جس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اور جو اللہ کے وعدے کے بالکل الٹ ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے؟ بالکل نہیں۔ یہ فریم ورک انسانی کوشش کے کردار کو بہت واضح کرتا ہے۔ کوشش ضروری ہے، لیکن وہ کامیابی کی حتمی وجہ نہیں۔ یہ آیت ایک کمال کا توازن دکھاتی ہے۔ حکم ہے کہ چلو پھرو، یعنی کوشش کرو، جد و جہد کرو، لیکن جو تم کھاتے ہو وہ اس کے رزق میں سے ہے۔ مطلب یہ کہ کوشش ہماری ذمہ داری ہے، لیکن نتیجہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو اس سے پیغام بالکل صاف ہے، اگر ایک دروازہ بند ہو بھی جائے تو زمین تو باقی ہے اور اللہ کا فضل بھی، یعنی تلاش جاری رکھنے کا حکم بھی باقی ہے۔ ذریعہ بدل سکتا ہے، لیکن سرچشمہ وہی رہتا ہے۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں اس پورے تجزیے کے عروج پر، یعنی اس بے یقینی کے خوف کا عملی حل کیا ہے۔ آخری اور سب سے اہم تصور ہے توکل۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف بیٹھ کر انتظار کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتائج کو اللہ پر چھوڑنے کا نام ہے۔ یہ ایک ایکٹیو بھروسہ ہے، کوئی غیر فعال امید نہیں۔ یہ وعدے کا پہلا حصہ ہے کہ جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ براہ راست اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ ہماری کفالت صرف ہماری نوکری یا کاروبار پر منحصر ہے۔ اور پھر آتا ہے اس مسئلے کا حتمی جواب۔ آمدنی کا معلوم ذریعہ ختم ہونے کا خوف ہے نا، اس کا جواب ہے ایک ایسے ذریعے سے رزق کا وعدہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ غیر متوقع راستوں کے کھلنے کا وعدہ ہے۔
تو دیکھیں یہ سارے تصورات مل کر ایک بہت ہی طاقتور عملی فریم ورک بناتے ہیں۔ پہلا قدم یہ ماننا کہ غربت کا خوف ایک بیرونی وسوسہ ہے۔ دوسرا، یقین کو مضبوط کرنا کہ رازق اللہ ہے۔ تیسرا، کوشش جاری رکھنا۔ اور چوتھا، نتیجے کے لیے اللہ پر فعال بھروسہ کرنا۔ یہ چارٹ اس پوری ذہنی تبدیلی کو بہت صاف دکھاتا ہے۔ جب توجہ کا مرکز نوکری ہوتی ہے تو بے چینی پیدا ہوتی ہے، جب توجہ کا مرکز رازق ہوتا ہے تو بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ تو چلیے ان بنیادی سچائیوں کو ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ رزق کی ضمانت اللہ کی طرف سے ہے، کسی نوکری سے نہیں۔ غربت کا خوف اس کے فضل کے وعدے کے خلاف ایک وسوسہ ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور اس خوف کا حتمی علاج فعال بھروسہ یعنی توکل ہے۔ آخر میں یہ پورا نقطہ نظر مسئلے کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ یہ نوکری کھو جانے کی پریشانی کو ایک نئی سمت سے رزق ملنے کے امکان میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک تبدیلی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر رزق دینے والا ہمیشہ باقی ہے تو پھر رزق ملنے کے راستے کا بدل جانا کیا واقعی اتنا بڑا بحران ہے جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں؟